عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں اور آج آپ کی کتاب سورج مکھی سے ایک بہت ہی اہم سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سبق جس کا نام ہے ماحولیات۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے خاص الفاظ جو دیے گئے ہیں یہ آپ کے سامنے کتاب میں دیکھیں، صفحہ نمبر 76 اور صفحہ نمبر 77 آج ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں سب سے پہلے جو سبق میں خاص الفاظ ہیں ان میں سب سے پہلے ہے مبہوت۔ مبہوت کا مطلب ہے حیران، مزین، سجا ہوا۔ اشرف المخلوقات یعنی انسان۔ واہ ہونا، کھلا ہونا۔ لنگر، لوہے کا وزن جسے جہاز کو روکنے کے لیے لٹکاتے ہیں۔ مستضاد، مزید۔ یہ چند الفاظ ہیں جو کہ خاص الفاظ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے الفاظ ہیں جو کہ ہم دوران مطالعہ ان کی وضاحت ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ماحولیات، یہ حسین و جمیل، رنگ برنگی، مبہوت کر دینے والے نظاروں سے مزین دنیا اس رب کائنات نے بہت محبت سے ہمارے لیے بنائی ہے۔ اس کے کسی بھی نظام پر غور کیجیے، ہر ایک اپنی جگہ مکمل ہوگا۔ خواہ وہ پانی سے بادل بنانے اور بارش برسانے کا نظام ہو یا بیج سے درخت بننے کے مراحل ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس نظام کو چلانے والا کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ تو یہ چند لائنیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آئیے اب ان لائنوں میں جو اہم باتیں ہیں، اہم نکات ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو سبق کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حسین و جمیل، رنگ برنگی، مبہوت کر دینے والے نظاروں سے مزین دنیا، ایسی دنیا جو مزین کہتے ہیں سجی ہوئی، جیسے آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے، چند خاص الفاظ آپ کے سامنے ان کے معنی بتائے ہیں، لیکن اب اس میں جو کیسے یہ جملوں میں استعمال ہوئے ہیں ان کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ سنتے جائیے۔ تو یہ حسین و جمیل خوبصورت، رنگ برنگی مختلف رنگ کی، مبہوت حیران کر دینے والی، مزین دنیا سجی ہوئی دنیا۔ کس سے سجی ہوئی دنیا؟ نظاروں سے، مختلف قسم کے مناظر جو نظارے ہیں ان سے یہ دنیا ان سے ہے نا، یہ بڑی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت اور بڑے رنگ برنگی اس میں خوبصورت چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں، اور ان کو دیکھ کے انسان مبہوت یعنی حیران ہو جاتا ہے۔ کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، رب کائنات نے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات دنیا کو کہتے ہیں، رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ تو جو اللہ تعالیٰ ہے اس کائنات کو پالنے والا ہے، اس نے بڑی ہی خوبصورت یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، جس میں حسن بھی ہے، جس میں جمال بھی ہے، جس میں رنگ برنگی چیزیں ہیں، رنگ کے پھول کھلے ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ دیکھ کر انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے، مبہوت یعنی حیران ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے، اس کے کسی بھی نظام پر غور کیجیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نظام کو آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر ایک اپنی جگہ مکمل ہوگا، یعنی وہ نظام جو ہے اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی دکھائی نہیں دے گی، بلکہ وہ مکمل ہوگا، بے مثال ہوگا، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ آگے وہ مثال دے رہا ہے کہ خواہ وہ پانی سے بادل بنانے اور بارش برسانے کا نظام ہو۔ اب کتنی اچھی بات کی ہے اس نے یہ بیان کیا ہے، اس میں جو مصنف ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے، خواہ وہ پانی بادلوں کی شکل میں
تبدیل ہونے والا ہو یا اور پھر بادل دوبارہ پانی کی شکل میں آ جانے والے ہوں، تو پھر ان کو دیکھ کر انسان ان سے نا پھر غور کرتا ہے اور پھر اس نظام کو دیکھتا ہے اور عقل اس کی واپس آ جاتی ہے، ناکام لوٹ آتی ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمیں اس نظام میں کسی قسم کی کوئی خرابی نظر نہیں آتی، یعنی اللہ نے ہر چیز کو مکمل پیدا کیا ہے۔ یہ اس بات کی تائید ہے۔ اس نے 2 مثالیں دے دی ہیں، بہت سی مثالیں دی ہیں، آپ کے ارد گرد آپ اگر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو بھی بہت سی مثالیں نظر آ جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی مظہر ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کر رہی ہوں گی۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال اس میں دی ہے کہ جب پانی جب زمین پر ہوتا ہے تو وہ بخارات بن کر آسمان کی بلندی میں چلا جاتا ہے اور وہ بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور بارش بن کر زمین پر آنے لگتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا سلسلہ ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ مکمل ایک نظام ہے جس سے ہمیں زندگی ملتی ہے۔ پودے اگتے ہیں، بیج زمین میں بوئے جاتے ہیں اور وہ تناور درخت بن جاتے ہیں، اور آگے اس نے لکھا ہوا ہے کہ بارش برسانے کا نظام ہو یا بیج سے درخت بننے کے مراحل ہوں، یعنی ہر مرحلہ اس کی نظر میں ہے۔ اس وقت اس کے سامنے ہے بارش کیسے برستی ہے، اس کے نظام کو اس نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ بادل کیسے بنتے ہیں، اس کے نظام کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے اس نے یہ کہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بیج جو ہم زمین میں بوتے ہیں تو وہ بہت بڑا درخت دکھائی دیتا ہے۔ تو آخرکار یہ جو بیج سے درخت بننے کے جو مراحل ہیں ان میں بھی رب کائنات ہمیں رب کائنات کی عظمت اور اس کی قدرت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ سوال پوچھتا ہے، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس نظام کو چلانے والا کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ یہ جو نظام ہے نا، یعنی کائنات دنیا جو سی ہے، یہ جو بنائی ہے اس نے، وہ کس طرح خوش ہوتا ہے اس نظام کو چلانے والا؟ تو اس کے بعد وہ آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہے، آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہے کہ فرض کریں آپ ایک تصویر بنائیں اور کوئی اسے خراب کر دے۔ فرض کریں کہ آپ نے ایک تصویر بنائی ہے، بڑی مشکل سے بنائی ہے اور اس کو بڑی محنت سے تیار کیا ہے، اگر کوئی بھی آ کر اس کو خراب کر دے تو کیا آپ کو یہ بات پسند آ سکتی ہے؟ یقیناً اس کائنات کی حفاظت کرنے والا ہی اس کے بنانے والے کو خوش کر سکتا ہے۔ تو بالکل ایسے جیسے آپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ آپ کی بنائی ہوئی کوئی سینری، کوئی تصویر، یا آپ نے کوئی منظر کسی اس پہ منظر بنایا ہے، منظر کشی کی ہے، تو مختلف رنگ اس میں بھرے ہیں، تو کیا آپ پسند کریں گے کہ اس تصویر کو کوئی خراب کر دے؟ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو اس سے پسند نہیں کرتا کہ اس کی بنائی ہوئی کائنات کو انسان جو ہے وہ اس کائنات کو خراب کرے، اور اس میں لکھا ہوا ہے جب کہ ہم اس رب کی بنائی ہوئی دنیا کو ہر طرح سے استعمال اور پامال کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے لیے بڑے فکر کی بات ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو کس طرح ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اور کس طرح ہم اس کو تباہ کر رہے ہیں، کس طرح ہم اس کو پامال کر رہے ہیں، یعنی اس کو برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری طرف جو یہ سبق ہے توجہ اس طرف دلا رہا ہے کہ ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں، یعنی اشرف کہتے ہیں بہترین کو، اشرف المخلوقات، مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، دنیا اللہ نے بنائی ہے، ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے، یعنی تمام بنائی گئی مخلوقات میں سے افضل ہیں، یعنی ہم مراد انسان، بنی نوع انسان جو ہے وہ سب سے بہترین ہے اس دنیا میں۔ اور یہ جو عہدہ ہے، یعنی یہ جو منصب ہے، یعنی جو مقام عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اسی رب عظیم نے ہمیں عطا کیا ہے، اس عظیم عظمت والا خدا ہے، اس نے ہمیں یہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا ہے اور ہمیں اشرف بنا دیا ہے۔ مخلوقات میں دنیا میں بہت سی آپ نے دیکھی ہیں مخلوقات ہیں، آپ کے ارد گرد آپ نظر دوڑائیں گے، لیکن سب سے بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی بنایا ہے، اور
یہ جو منصب ہے، یہ جو مقام ہے، یہ جو عہدہ ہے، یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس عہدے کا تقاضا ہے کہ ہم ان تمام نعمتوں کو احسن طریقے سے استعمال کریں اب، اور ان کی حفاظت کا خیال بھی رکھیں۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس سبق میں سے اگر کوئی سوال آئے تو آپ اس سوال کو جواب دینے کے قابل ہو جائیں۔ تو یہ اب آپ نے اس لائن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے، اگر یہ ہمارا اہم فرض ہے کہ، اور اس عہدے کا تقاضا ہے، یہ عہدے کی ضرورت ہے کہ ہم ان نعمتوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں انعامات کو کہتے ہیں، نعمتیں انعامات کو احسن طریقے سے استعمال کریں، یعنی اچھے طریقے سے ہم استعمال کریں، ان کو ضائع نہ ہونے دیں، ان کو تباہ نہ ہونے دیں، ان کو برباد نہ کریں، بلکہ ان کی حفاظت کریں اور ان کی حفاظت کا خیال رکھیں، اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ ہمیں ان چیزوں کو خراب ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعامات عطا کیے ہیں۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ اس رب کی بنائی ہوئی تمام چیزیں زمین پر مل جاتی ہیں اور کسی خرابی کا سبب نہیں بنتی، ٹھیک ہے، یعنی بایو ڈیگریڈیبل ہوتی ہیں۔ مثلا پتے گر کر زمین میں دب جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب موسم بدلتا ہے، خزاں کا موسم آتا ہے، پت جھڑ کا موسم آتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پتے زمین پر خشک ہو کر گرنے لگتے ہیں اور ان کی جگہ سبز پتے جو سے ہیں وہ پیدا ہونے لگتے ہیں۔ لیکن یہ جو پتے زمین پر گرتے ہیں وہ زمین کا حصہ بن جاتے ہیں، زمین میں مٹی میں دب جاتے ہیں اور پھر وہ مٹی میں مٹی بن جاتے ہیں، اور جو حیوانات ہیں یعنی جو جانور ہیں ان کا جو فضلہ ہے وہ بھی زمین میں شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فضلہ کہتے ہیں بدن سے خارج ہونے والی غلاظت جو جانوروں کی ہے وہ بھی زمین میں ہی مل جاتی ہے، مٹی میں مٹی ہو جاتی ہے۔ تو لیکن انسانوں کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اب وہ انسانوں کی طرف وہ جو مصنف ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے چیزیں بنائی ہیں وہ ماحول سے مطابقت نہیں رکھتی۔ جو ماحول ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر ماحول عطا کیا ہے، تازہ ہوا ہے، صاف ستھرا پانی ہے، یہ ساری ماحول کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہیں بعض چیزیں ایسی جو انسان نے بنائی ہیں۔ مثلا پلاسٹک جو 500 سال بھی زمین میں دبا رہے تو مٹی کا حصہ نہیں بنتا۔ اب دیکھیں اس نے یہ بات کہہ کے انسان کو خبردار کر دیا ہے کہ ہم پلاسٹک سے بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ پھر اس کو استعمال کرنے کے بعد ہم جب وہ استعمال کرنے کے بعد ہم اس کو پھینک دیتے ہیں کوڑے دان میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کئی سال یعنی 500 سال تک گزرنے کے بعد بھی وہ مٹی کا حصہ نہیں بنتے، جبکہ اوپر ذکر آ چکا ہے کہ حیوانات کا فضلہ اور اسی طرح درختوں کے پتے یہ سارے کے سارے جو سے ہیں یہ زمین میں مٹی میں دب جاتے ہیں، زمین کا حصہ بن جاتے ہیں۔ لیکن جو انسان جو سا چیزیں بنا رہا ہے وہ ماحول سے مطابقت نہیں رکھتی، یعنی وہ ماحول کے ساتھ ان کا ہم آہنگی نہیں ہے، وہ ماحول میں نہیں وہ رہ سکتی، بلکہ وہ اس کے مضر اثرات ہو جاتے ہیں۔ وہ ماحول ان سے ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا، زمین ان کو قبول نہیں کرتی۔ جب ہم یہ مومی کاغذ ہیں، یہ شاپنگ بیگ ہیں، یہ جب ہم ان میں چیزیں فروٹ یا کوئی اور چیزیں گھر کی ضرورت کی چیزیں لے کے آتے ہیں تو وہ پھر ہم ان کو ڈسٹ بن میں یا کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں، اور جب زمین کے اندر اس کو پھینکتے ہیں تو وہ زمین میں اس میں لکھا ہوا ہے 500 سال بھی گزر جائیں تو بھی یہ مٹی کا حصہ نہیں بنتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ یہ انسان کے لیے بڑی ہی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ تو جو چیز مٹی میں مٹی ہو جائے گی وہ تو زمین کا حصہ بن جائے گی، لیکن یہ چیزیں جو پلاسٹک کی بنی ہوئی چیزیں ہیں یہ کسی صورت میں بھی یہ زمین کا حصہ نہیں بنتی، اور آخرکار یہ زمین کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ اسی لیے آگے لکھا ہوا ہے ہر سال 22 اپریل کو منایا جانے والا یوم ارض، یوم کہتے ہیں دن کو، ارض کہتے ہیں زمین کو، یعنی
ایک ایسا دن جو کہ 22 اپریل کو منایا جاتا ہے کہ وہ دراصل تمام دنیا کی توجہ اس طرف دلاتا ہے کہ کس طرف اس کی توجہ دلاتا ہے کہ ہماری جو عادات و حرکات، جو ہماری عادات ہیں، ہمارے رہنے سہنے کے جو طریقے ہیں، اور جو ہماری جس طرح ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، آلودگی یعنی غلاظت، گندگی یعنی ماحول کو خراب کرنے کا سبب بن رہی ہیں۔ ماحول ہماری ان حرکات سے، ہماری عادات سے، یعنی ہماری زندگی گزارنے کے جو طریقہ ہے وہ ماحول کو خراب کر رہا ہے، اور پھر کیا ہے، ماحول کو خراب کرنے کا سبب بن رہی ہیں۔ انہیں روکا جائے۔ یہ جو یوم ارض منایا جاتا ہے 22 تاریخ کو، 22 اپریل کو، یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے، اس بات کا لوگوں میں شعور پیدا کر رہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کرۂ زمین کو صاف رکھنا ہے، یعنی زمین کی سطح کو صاف رکھنا ہے، تاکہ وہ ماحول خراب نہ ہو، تاکہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلیں جو سی ہیں وہ زیادہ لمبے عرصے تک خوش و خرم زندگی گزار سکیں، ان کو نقصان نہ پہنچے، وہ زندگی بڑے اچھے انداز سے بسر کرنے والی ہوں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں تاکہ یہ کرۂ زمین ہمارے لیے اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے لیے اپنی خوبصورت اور نرم گود وا کیے رہے۔ نرم گود یعنی جو زمین جو ہے وہ اپنی گود یعنی اپنا وجود جو ہے نا، وہ ہمیشہ اس کا وجود جو ہے ایک ایسی گود کی طرح ہو جس میں ہر قسم کی خوشی ملے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس زمین کو، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، تاکہ وہ کسی قسم کوئی تباہی اور بربادی کا سامنا کہ زمین میں کسی قسم کی تباہی اور بربادی کا باعث نہ بنے، بلکہ ہمیں اس کو صاف، اس کو شفاف رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھنے والے ہوں۔ اللہ حافظ۔